آفاق پبلک اسکول کی ساری انتظامیہ کا، افضل شاہین صاحب اور ان کی مسز جو ایڈمنسٹریٹر ہیں آفاق پبلک اسکول کی، آپ کے تمام سٹاف کا بہت شکریہ، ان سارے بچوں کا بہت شکریہ جو آج اتنی سردی میں اس موسم میں یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا جی، بس چھوٹی چھوٹی سی 2-3 گزارشات کروں گا، کیونکہ ایسے موقع آپ لوگوں سے بات کرنے کے بہت مشکل سے ملتے ہیں ہمارے علاقے میں۔ خاص طور پر جی آج قائد اعظم کے یوم ولادت پہ سب سے پہلا پیغام تو یہی ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان کیوں بنایا تھا، تو ہم یہ مقصد شاید بھول چکے ہیں۔ پاکستان جی بنایا تھا قائد اعظم نے کہ ہم یہاں پہ اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، لیکن وہ قائد اعظم کے جانے کے بعد سے شاید وہ مقصد ہم بھول چکے ہیں۔ آج جب بھی کوئی اسلام کی بات کرتا ہے تو اس اسلام میں صرف نماز اور قرآن رہ گیا، اس کے بعد مذہب ہم بھول چکے ہیں۔ ہمارے بچے، ہمارے بڑے بزرگ، ہم سب کے لیے مذہب صرف نماز رہ گئی ہے، لیکن جی نماز نہیں ہے۔ نماز کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے ہمارے مذہب کے لازمی جزو ہیں جو ہمیں پورے کرنے ہیں۔ ان میں سب سے اہم جو ہے وہ توحید ہے، بے شک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ پہ انسان کے جو حقوق ہیں وہ بہت اہم ہیں، جو حقوق العباد کہتے ہیں جنہیں جی، بندوں کے حقوق جو بندوں پہ ہوتے ہیں، جیسے آپ کے کوئی ہمسائے ہیں ان کے آپ پہ حق ہیں، آپ نے وہ پورے کرنے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو نماز، روزہ اور ان سب عبادات سے معاف ضرور کر دے گا، لیکن اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی کو ناحق پریشان کیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک وہ انسان خود آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اس لیے کوشش کی جائے جی کہ انسانوں کو تکلیف نہ دی جائے، انسان کو انسان سمجھا جائے، جیسے ہم اپنے لیے اچھا سوچتے ہیں اسی طرح باقی سب کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جی قائد اعظم کا ایک پیغام تھا اتحاد، ایمان اور تنظیم۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ بچوں نے ایک پلے کیا تھا، اس میں انہوں نے وہ پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے، اتحاد، ایمان اور تنظیم۔ یہ ہمارے ملک کے لیے نہیں جی، ہماری پوری ایک ایک گھر کے لیے یہ اتحاد، ایمان اور تنظیم کا جو پیغام ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اتحاد کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ آپ 3 بہن بھائی، 4 بہن بھائی، ماں باپ کا آپس میں اتحاد ہے تو جی یہ اتحاد بڑا مضبوط رہے گا۔ ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو اس کے بعد آپ کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کریں اور چل پڑیں جس طرف آپ کا منہ کرے۔ اور تنظیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی آپ اپنے 5-6 دوستوں کو اکٹھا کریں اور اس کے بعد اپنے فائدے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں جس کو آپ کاروبار یا کوئی ایسی چیز کہتے ہیں کہ یہ جی ہم بڑے منظم یا تنظیم کے ساتھ کر رہے ہیں، تو یہ سارے مقاصد چھوٹے چھوٹے آپ کی ذاتی حد تک رہیں گے، لیکن جو قائد اعظم نے بتایا تھا جی اتحاد، ایمان اور تنظیم، اس کا مقصد ہمارے پورے ملک، قوم کے لیے اتحاد تھا۔ اگر ہم اپنے گاؤں یا اپنے شہر کے لیول پہ دیکھیں تو ہمارے پورے شہر کے اتحاد کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ جو بھی لوگ اس چھوٹی سی جگہ میں رہ رہے ہیں ان کا اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے، اس علاقے کے نوجوانوں کی اچھے مستقبل کے لیے، اس علاقے کے بزرگوں کے اچھے بڑھاپے کے لیے اور ان کی اگلی نسلوں کے لیے آنے کے لیے یہ اتحاد ضروری ہے۔ اگر ہم لوگ آپس میں ہی لڑتے رہیں گے تو کوئی بھی ہمیں اچھا نہیں مانے گا، کوئی بھی ہمارے لیے اچھا نہیں کرے گا جب تک ہم ساتھ نہیں ہوں گے۔ اگر چھوٹی مثالوں میں دیکھیں، آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں، اگر 2 بھائیوں میں کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے ہمیشہ۔ تو اگر اس جگہ پہ ہم دیکھیں کہ ہمارے آپس میں اتحاد نہیں ہوگا تو ہمارے شہر کا نقصان ہوگا، ہمارے بچوں کا نقصان ہوگا، ہمارا مستقبل تباہ ہوگا۔ اس پہ بھی ضرور غور کیجئے گا، کیونکہ جو مائیں اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہیں وہ ذمہ دار ہوتی ہیں معاشرے کو اچھا اور برا بنانے کی۔ ایک مرد جی، میں ہمیشہ پچھلی دفعہ بھی شاید اگر میری کچھ بہنیں یا موجود تھیں تو میں پچھلی دفعہ بھی یہ عرض کی تھی جی کہ ایک جو مرد ہوتا ہے اس کی تعلیم ایک مرد کی تعلیم ہوتی ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں
تو میں ایک اکیلا پڑھا لکھا مرد ہوں. اگر ایک عورت پڑھی لکھی ہوگی تو وہ اپنی پوری نسل کو آگے پڑھا رہی ہوگی, کیونکہ ماں بچوں کی تربیت کرتی ہے, باپ کماتا ہے ان کے کھانے پینے کے لیے, کاروبار کے لیے, تو وہ گھر سے باہر رہتا ہے. اسکول میں اگر دیکھا جائے تو صبح 9 بجے سے 2 بجے تک اسکول کا ٹائم ہوتا ہے, 5 گھنٹے بچہ اپنے اساتذہ کے ساتھ رہتا ہے, لیکن باقی کے جو 17 گھنٹے ہیں یا 18 گھنٹے 19 گھنٹے اس نے گھر میں رہنا ہے. تو گھر میں اگر اس کی ماں اس کی تربیت اس طرح نہیں کر رہی جس طرح ہمارا مذہب یا ہمارا ایمان یا ہمارا عقیدہ یا ہمارا معاشرہ جس طرح سے چاہتا ہے, تو وہ بچے کا مستقبل تباہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ پورا خاندان آئندہ کے لیے خراب ہوتا ہی رہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں میری جو بھی بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ لوگوں کو یہ سب سے زیادہ اس بات پہ توجہ دینی ہے کہ جتنی ذمہ داری اساتذہ کی ہے اس سے کہیں زیادہ ذمہ داری ان ماؤں کی ہے جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. تو اس لیے آپ سب سے بھی یہ گزارش ہے, اور میرے جو ادھر معزز دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ عورتوں کی تعلیم پہ جی بہت زیادہ توجہ چاہیے ہمیں. ہمارے معاشرے میں یہ ایک رواج ہے جی عورت کو پڑھا لکھا کے کیا کرنا ہے, کرنی تو شادی ہے, بالکل جی شادی کرنی ہے, اور اللہ تعالیٰ سب کی بہنوں کی بیٹیوں کی اچھے گھروں میں رشتے کریں ہمیشہ, لیکن وہاں جا کے انہوں نے تربیت اپنی اولاد کی کرنی ہے. تو اس لیے جتنا زیادہ جتنے اچھے طریقے سے ایک ماں کی تربیت ہوگی اتنے ہی اچھے طریقے سے اگلی پوری نسل کی تربیت ہوگی. باقی بہت ساری باتیں ایسے ہیں جی جو ہمارے علاقے کے لحاظ سے بتانے والی ہیں, اور انشاءاللہ ہم بتاتے رہیں گے جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع دیا. آپ سب لوگوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ کہ آپ سب لوگ اتنے سردی والے موسم میں اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے. یہی وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں سے بچے کا اعتماد بڑھتا ہے, کانفیڈنس لیول بڑھتا ہے. یہاں سے آگے جب ہمارے بچے جاتے ہیں, سب سے پہلا مشکل کام جی مجھے جو اپنی ذاتی طور پہ بتاؤں, جب میں داجن سے پڑھنے کے لیے باہر گیا تھا تو سر میرے بزرگ استاد بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو سر سب سے پہلا مسئلہ ہمیں یہ آتا تھا جی وہاں جا کے کہ وہاں پہ لوگ اردو میں بات کرتے تھے اور ہم سرائکی میں بات کرتے تھے, ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. جب تھوڑا سا آگے بڑھے تو وہاں پہ ہم اردو میں بات کرنا شروع ہو گئے اور وہ اگلے انگریزی میں بات کرنا شروع ہو گئے, ہمیں پھر سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو ابھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جی ہمارے ٹائم پہ یہاں پہ انگریزی نہیں پڑھائی جاتی تھی, یہ ماحول نہیں ہوتا تھا جو آج کل کے بچوں کو مل رہا ہے. سوشل میڈیا یا گوگل یا یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تھیں. ابھی آج کل آپ کے بچوں کو اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ گوگل کھول کے دیکھ لیتے ہیں کہ جی یہ سوال کا کیا جواب ہوگا, تب نہیں ہوتا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ لگے رہے کہ تھوڑا تھوڑا سیکھتے آج اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ پہنچا دیا ہے کہ آج ہم اپنی آنے والی نسل کو یہ سکھا سکتے ہیں یا یہ بتا سکتے ہیں کہ جو چیزیں سیکھنے میں ہمیں وقت لگا وہ آپ اسی لیول سے سیکھ سکتے ہیں. اگر آج ہم ان کی اچھی تعلیم تربیت کریں گے تو یہ آگے مسائل انہیں نہیں ہوں گے, آگے ان کی ترقی کی رفتار تیز ہوگی. ہمیں جو چیزیں سیکھنے میں 10 سال لگے تھے انہیں شاید 5 سال لگیں گے, اور انشاءاللہ یہ جلدی ہوگا. اس کے ساتھ ہی میں ایک شعر عرض کرتا جاؤں, اگر آپ لوگ تھوڑا توجہ سے سنیں گے تو اس شعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صرف ایک دفعہ, جیسے آج 25 دسمبر ہے, قائد اعظم کا یوم ولادت ہے, آج ہم نے اتحاد, ایمان, تنظیم اور اچھی باتیں اور پاکستان بننے کا مقصد اور یہ ساری چیزیں پڑھ لی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں سے جانے کے بعد یہ سب بھول جائیں کہ بھائی تقریریں تھیں ہو گئی ہیں, بچوں نے بتایا سن لیا ہے, ایک ڈاکٹر صاحب نے آ کے تقریر کی جی وہ بھی سن لیا, لیکن ان پہ عمل بھی کرنا ہے. تو اس عمل کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ بپا ہم سال میں ایک مجلس اقبال کرتے ہیں, بپا ہم سال میں ایک مجلس اقبال کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جو کرتے ہیں وہ کمال کرتے ہیں. تو جی کمال نہیں کرنا, کام کرنا ہے اپنے بچوں کو, اپنے گھر کو, اپنی نسلوں کو ہم سب نے مل کے جی پڑھانا بھی ہے اور انہیں سکھانا بھی ہے. شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بہت بہت کامیابیاں